وہ کیسی جنت؟ جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کے تمام خواہشات کو پوری کرے گا آپ کی. آپ جو جو ارمان کرتے تھے وہ ارمان آپ کی وہاں پر پوری کی جائے گی. ایسی جنت کو جب اللہ نے بنایا ہے تو ایسے ہی آسان نہیں بنایا اللہ نے. یہ مفت میں ملنے والی جنت نہیں ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. دنیا میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا, مصیبتیں آئی ہے جھیلنا پڑے گا. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو آپ کو ملے گی, اس زندگی میں کئی طرح کے آپ کو رکاوٹیں آئیں گی. ایسی رکاوٹوں کو آپ کو برداشت کر کے صبر کرتے ہوئے چلنا پڑے گا. اگر بندہ ایسے حالات میں صبر کرتا ہوا اللہ کا دامن پکڑتا ہوا چلتا ہے, کبھی اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتا, تب جا کر جنت ملتی ہے. مصیبتوں میں صبر کرنے کے بعد تو اللہ کے نزدیک جو بندے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے. کوئی مایوس نہ ہو. کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندے نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اوپر مصیبت کیوں آئی؟ ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش کے لیے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم گناہ کے کام نہیں کرتے, تو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. یہ مصیبتیں ہم ہی پر کیوں آتی ہیں؟ ہم کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیے. یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جو اس کے نزدیک پسندیدہ بندے ہیں. آپ اللہ نے آپ کو کوئی مصیبت دی تو گویا اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, عزیز ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کو کہ میرے بندے کو میں آزماؤں گا تو اس کی چاہت میرے اوپر ختم ہوگی یا نہیں ہوگی. جو مجھ سے میرا بندہ چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, میں اگر آزماؤں گا تو اس کی محبت میں کہیں کمی تو نہیں آئے گی. یہ کمی کے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں, پریشانیاں, طرح طرح کی چیزوں میں اللہ ڈالتا ہے. انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر بندے اس میں صبر کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر بھی اللہ عطا کرتا ہے. کہ میری اور آپ کی زندگی کوئی ایسی نہیں ہے, کسی کی زندگی ایسی نہیں دنیا کے اندر کہ مصیبتوں سے خالی ہو, پریشانیوں سے خالی ہو, حالات سے خالی نہیں. ہر ایک کی گھر کی الجھنیں الگ الگ ہیں. میرے گھر کی الجھن الگ ہے, آپ کی گھر کی الجھن الگ ہے. میرے بھی گھر میں کسی طرح کی پریشانیاں ہیں, آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں. کسی کی بڑی ہوں گی, کسی کی چھوٹی ہوں گی بس, لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے. کسی کو بیٹوں کے ذریعے سے آزماتا ہے, کسی کو بیٹیوں کے ذریعے سے, کسی کو اللہ بانجھ بنا کے, کسی کو روزی روٹی میں کمی کر کے, کسی کو نوکری کے مسئلے میں, کسی کو بیماری کے مسئلے میں. جو بھی بندے جس طرح سے آزمائے جا رہے ہیں, یقین مانیے اگر یہ بندے اللہ کا دامن پکڑ کر صبر کر لیں. دیکھیے اور ایک بات کیا ہے, جیسے بھی گھڑیاں گزریں گی زندگی کی, چاہے مصیبت کی گھڑی ہو, بیماری کی گھڑی ہو, آفت کی گھڑی ہو, یہ گھڑی گزر ہی جائے گی. یہ وقت چلا ہی جائے گا, ٹھہرنے والا نہیں. مصیبت کا وقت ہے آج, پریشان ہیں آپ, آج پریشان ہیں, آج آپ کے حالات بہت برے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں پھنسے ہوئے ہیں. اس بات کو یاد کر کے تسلی کر لیں دل کو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی چلا جائے گا, کبھی رکنے والا نہیں. برا اگر ہم نے تھوڑی برابر بھی اس میں ہم نے کوتاہی کی, مصیبت میں پھنس گئے, بیماری میں پھنس گئے, پھنسنے کے بعد ہمارے زبان سے چھوٹا سا جملہ نکل گیا, اللہ نے نہیں کرنا تھا کر لیا. بیماری آ گئی, کہہ دیے زبان سے کہ ہمیں بیماری اللہ نے عطا کر دی, نہیں دینی چاہیے تھی اللہ کو. کیا ضرورت ہے اللہ کو بیماری دینے کے لیے, کیا ضرورت ہے اللہ کو نقصان کرنے کے لیے. ہمارا نقصان ہوا, ہمارا وہ ہوا, ہمارا یہ ہوا. زبان سے چھوٹا جملہ بھی اگر ناشکری کا اگر بندہ کر دیتا ہے, اس کی زندگی برباد ہے. اب وہ بندے کو دنیا کے اندر کبھی چین ملنے والا نہیں, کبھی سکون ملنے والا نہیں. اگرچہ تھوڑی مدت کے لیے اسے پریشانی آئی ہے, صبر کر لے گا تو اس کے بعد اچھے دن ضرور آئیں گے اس کی زندگی میں. اگر اسی چھوٹے وقت میں اگر وہ صبر نہیں کر پایا, زبان سے نہ جانے ایسے ایسے جملے اللہ کی شان میں نکال دیے, اللہ کی قسم اس کے بعد اس کے حالات کب درست ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے.
बेपनाह दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुक़द्दसा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयतें तिलावत की, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें उस वक्त नाजिल हुई तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को मक्का में जीना बहुत मुश्किल हुआ। ऐसी हालत हो गई मुसलमानों की कि परेशानियों की कोई एक सूरत ना हो। तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की आजमाइशें, मुसलमानों ने इन दिनों में ऐसे हालात से दिन गुजारे शायद कि पूरे तारीख़ इस्लाम में कभी ऐसे दिन नहीं आए। इतने संगीन हालात, ऐसे बुरी तरह से मुसलमानों को सताया जाना, मुसलमान मायूस हो गए थे, हर तरह से मायूसी मुसलमानों पर छा गई थी, तो मुसलमान घबरा गए। अल्लाह के नबी के सहाबा थोड़े से परेशान हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली के लिए अल्लाह ने कहा, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि लोगों तुम समझते हो कि ये सिर्फ आजमाइशें तुम ही पर आई हैं, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि इस तरह की आजमाइशें तुमसे पहले लोगों पर भी हमने दी हैं। जो मुसीबतों की घड़ी तुम पर गुजर रही है, तुम ये ना समझो कि घड़ी सिर्फ तुम्हारे ही लिए आई है, तुम्हारे हद तक आई नहीं। ऐसी घड़ी, इससे भी और भी घड़ी हमने तुमसे पहले जो लोग ईमान लाए थे उन पर भी हमने ऐसे आजमाइशों को हमने देखा, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सच्चा है, कौन कामिल है, कौन अमल करता है, कौन नहीं करता है। मोहतरम हाजरीन, इस आयत में सबसे पहली बात यह बताई गई कि इस्लाम के अंदर आने के बाद, ईमान कबूल करने के बाद जब बंदा मोमिन बन जाता है, मोमिन बनने के बाद लाजमी है कि उसके ऊपर कुछ आजमाइशें ज़रूर आएंगी। कभी माल की शक्ल में, कभी औलाद की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी किसी तरह की परेशानी की शक्ल में, कभी किसी तरह की उलझन की शक्ल में, कभी किसी हादसे की शक्ल में, किसी भी तरह की हो परेशानी या आजमाइश का आना मोमिन के लिए लाजमी है। पहली बात, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आजमाइशें सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, बल्कि मुसलमानों से पहले जो कौमें गुजरी, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों पर भी आजमाइशें आई। ये दौर कोई कम नहीं, पहले ज़माने से चलता हुआ आया है। जो बंदे इस्लाम के अंदर दाखिल किए जाते, जो बंदे मुसलमान हो जाते, अल्लाह ताला ने उनको आजमाया है। क्यों आजमाया है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली बात तो मुसलमान होने के बाद, मोमिन होने के बाद मुसीबतों का आना, आजमाइशों का आना लाजिम है। और दूसरी बात इस आयत में यह बताई गई कि अगरचा वो आजमाइश आने के बाद जो बंदे इस तरह की आजमाइशों में सब्र करते हैं, आगे के आयत में अल्लाह ने कहा कि उन्हीं के लिए कामयाबी है। फलाह, कामयाबी, नुसरत उन्हीं लोगों की होगी जो इन तमाम आजमाइशों में सब्र करेंगे। मोहतरम हाजरीन, इसी आयत की मुनासिबत से मैं आज के खुतबे में आपके सामने इसी तरह की कुछ आजमाइशें जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में गुजरती हैं, कभी गुजरी होंगी या कभी आएंगी, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। किसी भी तरह की उलझन हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, इस परेशानी में घिरने के बाद इस्लाम ने मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए बड़ा सहारा भी दिया है। अल्लाह का कानून क्या है जानते हैं? जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी आजमाइश में डालता है, किसी मुसीबत में डालता है, तो डालकर ऐसे ही छोड़ नहीं देता। अल्लाह ताला किसी को मुसीबत में फंसाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देता, बल्कि उस मुसीबत का एक हल भी लगाता है। उस मुसीबत में आने के बाद सहारा देने के लिए एक सहारा भी देता है। ये अल्लाह का फजल है। आप देखेंगे
کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل آپ بتاتے چلیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے، طرح کی مصیبتیں ہو یا آزمائشوں کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے آزمائش میں آنے کے بعد تبھی تو معلوم ہو کہ کون اچھا ہے کون جھوٹا ہے. ایمان والے بے ایمان والے دونوں برابر ہو نہیں سکتے. ایک مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ایک اور مسلمان جو اللہ سے نام کو تو مسلمان ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے اللہ سے. ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، ایک اور مسلمان ہے جسے نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا خوف ہے. تو دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے، بہت بڑا فرق ہے. تو ایسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ دے کر ان بندوں کے درمیان میں امتحان لیتا ہے کہ کون کامیاب ہے. اگر نیک ہے، وہ نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، اگر میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، آزمائش میں ڈال دوں گا، تو کیا یہ میرا بندہ آزمائش میں آنے کے بعد بھی میری اطاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کا امتحان ہے. میں اسے کسی طرح کی پریشانی میں پھنسا دوں تو پریشانی میں پھنسنے کے بعد کیا مجھے یاد کرے گا کہ بھول جائے گا؟ اگر یاد کرتا ہے تو کامیاب ہے. لیکن جیسے کچھ پریشانی نہیں تھی تو اللہ کو یاد کیا، کچھ پریشانی نہیں تھی تو نمازوں کا پابند تھا، تھوڑی سی مصیبت کیا آ گئی، آزمائش کیا آ گئی، کچھ پریشانی میں کیا پھنسا، اللہ کو اس نے بھول گیا، اللہ سے ناراض ہوا، شکایتیں کرنے لگا، شکوے کرنے لگا. ایسے شکوے شکایتیں کرنے والے دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے. تو جو بندوں کو دنیا میں جس طرح کی آزمائشیں آئیں گی، قرآن نے کہا اس کے بارے میں، دیکھیے پہلی بات تو یہ آزمائشیں کا آنا لازم ہے. اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی ہے مشقتوں کے ساتھ. انسان کا جو پتلا بنایا گیا ہے، جو جسم ہے ہمارا، یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. پوری زندگی میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر مشقت اٹھانی پڑے گی. کسی بھی طرح کی مشقت ہو، مال کی صورت میں، صحت کی صورت میں، کسی اور صورت میں، کبھی نہ کبھی آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی بھی طرح کی مشقت نہ ہو، کسی بھی طرح کی الجھن نہ ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو. نہیں، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کسی نہ کسی مصیبت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہر ایک ہی اپنی اپنی الگ الگ ہے، اپنی اپنی مقدار کو، کسی کی بڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کی شکل الگ. لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے مشقتوں کے ساتھ انسان کو بنایا ہے. اب اللہ نے کہا کیسے ہم آزمائیں گے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کتنی صورتیں اللہ نے کہی کہ ہم بندوں کو آزمائیں گے. سب سے پہلے کسے ہم آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے. کسی کا ڈر، نقصان ہونے کا ڈر، کسی اور چیز کا ڈر. ایک ڈر بھی اللہ کی آزمائش ہے. اللہ سے پناہ مانگے، ہر کوئی آدمی پناہ مانگے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم بے خوف ہو کر گزاریں. تو کبھی کبھی ہم کسی کو خوف کے ذریعے سے آزماتا ہے اور کسی کو بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، روزی روٹی کے مسائل پیدا کر کے، کسی کی تنخواہ میں کمی کر کے، کسی کی نوکری چلی جا کر، کسی کی تجارتوں میں، کسی کی کاروباروں میں جو روزی روٹی کے مسائل ہیں اس میں کمی کر کے ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر کے. تجارتیں کرنے والے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں تھیں، اچانک سے گھاٹا ہوا. بڑے بڑے کاروبار تھے، اچانک سے نقصان ہوا، ہم تمہیں نقصان کر کے آزمائیں گے. من الاموال اور والانفس، تمہاری جانوں کے ذریعے سے. تمہاری جان، تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ جو تمہارے عزیز ہیں، کسی کی جان کو چھین کر آزمائیں گے ہم. چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے آپ کو ہم نے عطا کریں گے اور عطا کر کے دوبارہ ہم آپ سے چھینیں گے. معصوم بچے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی گود چھینی جائے گی. یہ اللہ کی آزمائش ہے. جان کا آزمایا جانا، مال کا آزمایا جانا. وثمرات، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے. کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کھیتی کا کام کرنے والے بارشوں کو برسائیں گے زیادہ، اتنی زیادہ بارش برسے گی کہ پوری فصل برباد ہو جائے گی، یا پھر بارش ہی نہیں برسے گی تو بھی فصل سوکھ جائے گی.
تو کسی بھی طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے، جان سے، مال سے، اولاد سے، تجارت و کاروبار سے، روزی روٹی سے، ہر طرح سے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ کن لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آزمائشیں ہمیشہ انہی کو آتی ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب بندے میرے آزمائش سے دوچار ہو کر گزریں گے، انعام بھی میں ویسا ہی دوں گا۔ کیا انعام ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والے ہیں۔ جو میرے بندے ان میں سے کسی میں سے ایک پریشانی میں آ کر صبر کرتے ہیں، بیماری آ گئی صبر کرنے لگے، مال میں گھاٹا ہوا صبر کرنے لگے، پریشانی آ گئی، الجھن آ گئی، صبر کرنے لگے، جو بندے ان آزمائشوں میں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنا دیا، وبشر الصابرین۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے کہا ام حسب الذین فی قلوبہم، کہ جنتیں ایسی آسان نہیں ملتی۔ جو جنت اللہ نے بنائی ہے، جو انسان کی پورے خواہشات کی تکمیل کی جگہ، دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ بہت کچھ کروں، وہ کروں، یہ کروں، میں ایسا رہوں، ویسا رہوں، میری زندگی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری سہولتیں ایسی ہو۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، لیکن انسان کی پوری خواہشات دنیا میں مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ خواہشات اس کی ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ خواہشات باقی رہ جاتی ہیں، کچھ ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ نے ایسے انسانوں کے لیے وہ کیسی جنت، جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کے تمام خواہشات کو پوری کرے گا آپ کی، آپ جو ارمان کرتے تھے وہ ارمان آپ کی وہاں پر پوری کی جائے گی۔ ایسی جنت کو جب اللہ نے بنایا ہے تو ایسے ہی آسان نہیں بنایا اللہ نے، یہ مفت میں ملنے والی جنت نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ دنیا میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئی ہے جھیلنا پڑے گا۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو آپ کو ملے گی، اس زندگی میں کئی طرح کی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، ایسی رکاوٹوں کو آپ کو برداشت کر کے صبر کرتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ اگر بندہ ایسے حالات میں صبر کرتا ہوا، اللہ کا دامن پکڑتا ہوا چلتا ہے، کبھی اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتا، تب جا کر جنت ملتی ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنے کے بعد قربان جائیے۔ آپ دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں کو آتی ہے جو اللہ کے نزدیک اپنا کچھ وزن رکھتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک کچھ اپنا وزن رکھتے ہیں۔ اللہ کے نظروں میں تھوڑے بہت اگر آپ محبوب ہیں، اللہ انہی کو آزماتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں اگر آپ محبوب ہیں تبھی آپ آزمائے جا رہے ہیں، ہر کسی کو اللہ نہیں آزماتا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا کہ میرے خلیل ہیں۔ خلیل کو اسے کہتے ہیں دوست سے زیادہ، جگری دوست سے زیادہ اور بھی کوئی آگے دوسرا لفظ ہی نہیں، اتنا قریب رہنے والا دوست جسے خلیل کہا جاتا ہے۔ تو ایسا قریب رہنے والا دوست جو خلیل ہے اللہ تعالیٰ کے، ایسے خلیل کو اللہ نے آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ ایک ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک آزمائشیں، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی۔ کئی بار ہم نے واقعات سنے۔ تو اللہ کے نزدیک جو بندے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے۔ کوئی مایوس نہ ہو، کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اوپر مصیبت کیوں آئی، ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش کے لیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم گناہ کے کام نہیں کرتے، تو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں ہم ہی پر کیوں آتی ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جو اس کے نزدیک پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ اللہ نے آپ کو کوئی مصیبت دی تو گویا اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، عزیز ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کو کہ میرے بندے کو میں آزماؤں گا تو اس کی چاہت میرے اوپر ختم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو مجھ سے میرا بندہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، میں اگر آزماؤں گا تو اس کی محبت میں کہیں کمی تو نہیں آئے گی۔ یہ کمی کے آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں، طرح طرح کی چیزوں میں لا ڈالتا ہے۔ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔
اگر بندے اس میں صبر کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیں گے آپ، قربان جائیے کسی اور کی روایتیں نہیں، بس اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ میں شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ کون ہے اللہ کے نبی جنہیں سید الانبیاء کہا گیا، امام الانبیاء کہا گیا، پورے انبیاء کے امام جنہیں بنایا گیا، جن کے لیے معراج میں پورے انبیاء حضرت آدم سے لے کر سب صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے جا کر امامت کروائی، جنہیں معراج پر بلایا گیا، جنہیں آج تک کسی کو ایسی سیر نہیں کروائی گئی جو سیر اللہ کے نبی کو کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، پردے میں رہ کر بات کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نبی کو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ محمد، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، احد کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، ان تمام کے تمام مشرکوں کو ہلاک کر دیں، طائف والوں کو برباد کر دیں۔ ایسے ایسے آفرز آنے والے پیغمبر کو جو دیا گیا کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا دنیا میں، لیکن ایسے نبی کی زندگی کیسے گزری جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ امتحانات اللہ ہی کے نبی کو آئے۔ اولاد کے سلسلے میں اٹھا کر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 لڑکیاں عطا کی، 3 لڑکے اللہ نے آپ کو عطا کی، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی، اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے، جتنی بیٹیاں دی، جتنے بیٹے دیے، سب کے سب آزمائشیں، سب کی سب آزمائشیں۔ کیسی آزمائش؟ آپ دیکھیں گے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کی بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ عتیبہ سے کیا گیا۔ ابھی آپ کو وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹیوں کا نکاح عتبہ عتیبہ جو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے ان سے نکاح کروایا گیا۔ جیسے آپ نبی بن گئے، نبی بننے کے بعد آپ نے اپنے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، آ کر لوگوں کو دین سمجھانے لگے، تو ابو لہب نے بیٹوں سے کہا کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ باپ کی بات سن کر عتیبہ نے اللہ کے نبی کی دونوں لخت جگر بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر! طلاق کا معاملہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی۔ طلاق کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا گھن گزرتا ہے ماں باپ کے دلوں پر۔ کسی کی بچی اگر گھر میں طلاق لے کر بیٹھ جائے، خلا لے کر بیٹھ جائے، بہت بوجھ سمجھا جائے گا ان ماں باپ کے دلوں پر۔ ایسا بوجھ اللہ کے نبی کے دل پر بھی گزرا ہے، اللہ کے نبی کے دل پر بھی گزرا یہ وزن، دونوں نے طلاق دے دی۔ کوئی وجہ نہیں، بس محمد اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو طلاق دے رہے ہیں، تمہارے باپ کے کام کی وجہ سے تمہیں طلاق دے رہے ہیں۔ دونوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، اللہ کے نبی تھے۔ صبر کرنے کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ نے دونوں کو بیٹیوں کو آپ نے نکاح میں دیا۔ ایک بیٹی کو آپ نے نکاح میں دیا، ان کا انتقال ہوا، اس بیٹی کا پھر سے آپ نے دوسری بیٹی آپ نے نکاح میں دے دی۔ کہا کہ عثمان اگر میری اور بھی بیٹی باقی ہوتی تو اور بھی بیٹی آپ کو نکاح میں دیتا۔ اللہ اکبر! محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں گے بدر کی جنگ فتح ہوئی، جنگ بدر جیتنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، آپ کی حیات میں آپ کی بیٹیاں چلی گئی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی حیات میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھے، اور آپ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتخاب رضی اللہ عنہا کا، اور بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کی، حضرت قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ تینوں بیٹے جب اللہ نے آپ کو عطا کیے، کوئی بچہ جو ہے زیادہ دن جیا نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ بس 18 مہینوں کے تھے، اس سے کوئی نہیں، گود میں بچے چھینے گئے۔ 18 مہینے کا بچہ حضرت ابراہیم ہونے کے بعد 18 مہینے کے بچہ انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ ابراہیم تمہاری جدائی بہت غم کر گئی ہمیں، آج تمہاری جدائی بہت غم کر گئی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے جو پیدا ہو کر 18 مہینے تک جی نہ پائے۔ لڑکیاں آپ کو اللہ نے عطا کی، وہ بھی جوانی عین عمر میں، 30 سال سے زیادہ کسی نے عمر نہیں پائی، 30 سال سے پہلے انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر! بدر کی جنگ جیت کر اللہ کے نبی آئے، صحابہ کو لے کر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، خوشی کا ماحول تھا۔
بدر جیتی گئی ہے, صحابہ خوشحال ہیں, مال غنیمت کو لے کر مدینہ میں آ رہے ہیں, اور خبر کیا دیکھتے ہیں یہاں پر, جیسے مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ کی بیٹی کو دفن کر کے حضرت عثمان بقی سے باہر آ رہے رضی اللہ عنہ. آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے, دفن بھی کر دیا گیا ہے, حضرت عثمان بقی سے باہر نکل کر آ رہے ہیں. ایک خوشی کیا آتی, اس کے فوری بعد 10 مصیبتیں آ جاتی. کبھی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں گزرا جس میں اللہ کے نبی آزمائے نہ گئے ہوں. بالخصوص آپ مکہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پے در پہ آپ کو آزمایا گیا. زندگی میں آپ کو سب سے پہلے آزمائش, جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا مقصد یہی تھا کہ آزمائش کہاں سے شروع ہوئی, جب مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. مسلمانوں کا پورا بائیکاٹ. شیب ابی طالب کا ایک حصار کی گھاٹی تھی, وہاں پر مسلمانوں کو باندھ دیا گیا. کوئی مسلمانوں سے کوئی چیز خریدے گا نہیں, کوئی مسلمانوں سے کوئی چیز بیچے گا نہیں, لین دین نہیں, بات چیت نہیں. تقریباً 2-2.5 سال تک یہ حصار چلتا رہا. 3 سال روایت کے مطابق جتنے بھی سال یہ حصار چلا, یہ بائیکاٹ چلا مسلمانوں کا, مسلمانوں کی حالت بہت بری ہو گئی, جانوں کے آلے پڑ گئے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ اس سماجی جو بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا, اس بائیکاٹ میں مسلمانوں نے بھوک مٹھانے کے لیے درختوں کے پتے کھائے, پتے چبائے بھوک مٹھانے کے لیے. پتے کھاتے تھے, جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جانوروں جیسا فضلہ آیا کرتا تھا. اللہ اکبر, فضلہ بھی جانوروں کی طرح قضائے حاجت کے لیے جائیں. تو ایسے مسلمانوں کا دور تھا, ایسا حالت مسلمانوں کی گزری. اللہ کے نبی نے دعا کی, وہ مصیبت سے آپ باہر نکلے. مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ جیسے ختم ہوا, خوشحالی مسلمانوں میں آئی. جیسے خوشحالی کیا آئی, ایک بڑی مصیبت اس سے بعد, فوری بات کیا آئی, آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے. اللہ, کون ہے ابو طالب؟ یہ آپ کے وہ چچا ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کی, اپنے بچوں سے زیادہ محبت کی. شاید کہ ایسی محبت دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہوگی. ایسی محبت کرنے والا چچا دنیا سے رخصت ہوا, بڑا زخم ہوا اللہ کے نبی کو. اس زخم سے بھی باہر نکلے ہی نہ تھے. اس سے بڑا زخم کیا تھا, آپ کی لخت جگر بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی. اللہ اکبر, پے در پہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ, مسلمانوں کے بائیکاٹ سے باہر نکلے نہیں. چچا کا وفات ہوئی. وہ چچا جو ایک بہت بڑا سہارا تھا, میدان میں جا کر مکہ کی گلیوں میں جب آپ دعوت کا کام کرتے تھے, کسی کی مجال نہیں کہ ابو طالب کے آگے محمد تو کچھ کہیں. اگر ابو طالب پیچھے کھڑے ہیں, آگے کھڑے ہیں, کسی کی زبانیں کھلتی نہیں تھی بولنے کے لیے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, کوئی جملہ نہیں بولتا تھا. ایسے ابو طالب کی وفات ہوئی. اور اس کے فوری بعد آپ کی وہ بیوی, جب اللہ کے نبی مایوس ہو کر گھر آتے تھے, مکہ کا دور کیا تھا, صبح سے لے کر نکلتے دعوت کا کام کرنے کے لیے, اس نے وہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے ایسے الزام لگائے, اس نے ایسا چھیڑا, اس نے ایسا کیا. دن بھر مایوس ہو کر گھر پہنچتے. جب گھر پہنچتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو سمجھایا کرتی تھی. حضرت ختیجہ کے مشورے, حضرت ختیجہ کی نصیحتیں اللہ کے نبی کو دوبارہ وہ تازگی عطا کرتی تھی. آپ کی وہ سنہرے بول تھے آپ کی بیوی کے, وہ ایسے بولنے والی بیوی آپ کی رخصت ہو گئی. بڑا زخم ہوا. اتنا زخم ختم نہیں ہوا, اس سے باہر نکلے. ایک اور بڑی جو طائف کا سفر اللہ کے نبی نے کیا, طائف کا سفر ہم سب جانتے ہیں, وہ ایسا سفر کے تاریخ میں ایسا بدترین سفر کبھی نہیں دیکھا گیا. ایسا برا سلوک اللہ کے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ آپ کو مار مار کے پتھروں سے, خون سے لہو لہان اللہ کے نبی کو کریا. خون سر سے بہتا ہوا آپ کی جوتیوں میں آ کر جمنے لگا. اتنا خون اللہ کے نبی نے بہویا. طائف کا سفر, حضرت ختیجہ کی وفات, آپ کے چچا ابو طالب کی وفات, مسلمانوں کا بائیکاٹ, انہی ایک ہی دنوں میں آیا سارے حالات. کچھ دنوں کے بعد ایک مصیبت سے باہر نکلتے نہیں, اس سے بڑی مصیبت, اس سے باہر نکلیں اس سے بڑا غم, اس سے نکلیں اس سے اور بڑا غم. باہر نکلنے کی دیر ہوتی, انتظار میں کوئی اور غم کھڑا ہوتا. انہی دنوں میں جو معراج کا واقعہ پیش ہے, دیکھیے اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندوں کو آزماتا ہے, کسی بیماری سے, کسی آزمائش میں صبر کر لیں, تو صبر کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی عطا کرتا ہے, ویسا ہی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے صبر کیا ان حالات میں, انعام کیا ملا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا. وہ معراج کی سیر, وہ معراج کا سفر تاریخ میں کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا آج تک.
ایسا سفر اللہ نے آپ کو عنایت کیا, جنت کی سیر کروائی گئی, جہنم دکھایا گیا, اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے, کئی پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی, ساتوں آسمانوں کی سیر آپ نے کی. یہ تمام نعمتیں آپ کو تبھی ملی جب ان مصیبتوں پہ آپ صبر کر کے باہر نکلے تھے. تو محترم حاضرین, بتانا مقصود یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کوئی ایسی نہیں ہے, کسی کی زندگی ایسی نہیں دنیا کے اندر کہ مصیبتوں سے خالی ہو, پریشانیوں سے خالی ہو, حالات سے خالی نہیں. ہر ایک کی گھر کی الجھنیں الگ الگ ہیں. میرے گھر کی الجھن الگ ہے, آپ کی گھر کی الجھن الگ ہے. میرے بھی گھر میں کسی طرح کی پریشانیاں ہیں, آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں. کسی کی بڑی ہوں گی, کسی کی چھوٹی ہوں گی بس, لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے. کسی کو بیٹوں کے ذریعے سے آزماتا ہے, کسی کو بیٹیوں کے ذریعے سے, کسی کو اللہ بانجھ بنا کے, کسی کو روزی روٹی میں کمی کر کے, کسی کو نوکری کے مسئلے میں, کسی کو بیماری کے مسئلے میں. جو بھی بندے جس طرح سے آزمائے جا رہے ہیں, یقین مانیے اگر یہ بندے اللہ کا دامن پکڑ کر صبر کر لیں. دیکھیے اور ایک بات کیا ہے, جیسے بھی گھڑیاں گزریں گی زندگی کی, چاہے مصیبت کی گھڑی ہو, بیماری کی گھڑی ہو, آفت کی گھڑی ہو, یہ گھڑی گزر ہی جائے گی, یہ وقت چلا ہی جائے گا, ٹھہرنے والا نہیں. مصیبت کا وقت ہے آج, پریشان ہیں آپ, آج پریشان ہیں, آج آپ کے حالات بہت برے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں پھنسے ہوئے ہیں. اس بات کو یاد کر کے تسلی کر لیں دل کو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی چلا جائے گا, کبھی رکنے والا نہیں. برا ہے تب بھی چلا جائے گا, خوشحال ہے تب بھی چلا جائے گا. خوشحالی ان مع العسر یسر, اللہ نے کہا کہ مصیبتوں کے بعد آسانیاں ہمیں دینی ہی دینی ہیں. تو جن جن لوگوں کے گھروں میں جس طرح کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں, جس طرح کے بھی برے حالات ہوتے ہیں, ان لوگوں کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان حالات کے بعد اچھے دن بھی آنے والے ہیں, اچھی گھڑیاں بھی آنے والی ہیں, اچھے حالات بھی اللہ لائے گا, ہمارے حالات کو درست کرے گا. اس یقین کے ساتھ بندے صبر کر لیں, اللہ کی قسم وبشر الصابرین میں شامل ہو جائیں گے, بشارت لینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر ہم نے تھوڑی برابر بھی اس میں ہم نے کوتاہی کی, مصیبت میں پھنس گئے, بیماری میں پھنس گئے, پھنسنے کے بعد ہمارے زبان سے چھوٹا سا جملہ نکل گیا, اللہ نے نہیں کرنا تھا کر لیا, بیماری آ گئی, کہہ دیے زبان سے کہ ہمیں بیماری اللہ نے عطا کر دی, نہیں دینی چاہیے تھی اللہ کو, کیا ضرورت ہے اللہ کو بیماری دینے کے لیے, کیا ضرورت ہے اللہ کو نقصان کرنے کے لیے, ہمارا نقصان ہوا, ہمارا وہ ہوا, ہمارا یہ ہوا. زبان سے چھوٹا جملہ بھی اگر ناشکری کا اگر بندہ کر دیتا ہے, اس کی زندگی برباد ہے. اب وہ بندے کو دنیا کے اندر کبھی چین ملنے والا نہیں, کبھی سکون ملنے والا نہیں. اگرچہ تھوڑی مدت کے لیے اسے پریشانی آئی ہے, صبر کر لے گا تو اس کے بعد اچھے دن ضرور آئیں گے اس کی زندگی میں. اگر اسی چھوٹے وقت میں اگر وہ صبر نہیں کر پایا, زبان سے نہ جانے ایسے ایسے جملے اللہ کی شان میں نکال دیے, اللہ کی قسم اس کے بعد اس کے حالات کب درست ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے صبر کا دامن پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی طرح کی آزمائش سے آزمایا ہو, ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ کی مدد آنا چاہتے ہیں آپ, دیکھیے حل کیا ہے. آخری بات یہی ہے کہ مصیبتیں میرے پاس بھی ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, ہر ایک کے گھر میں پریشانیاں ہیں. حل کیا ہے؟ دو ہی طرح کے حل ہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دو ہی صورتوں میں. کیسی مدد؟ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں کہ اس پریشانی میں اللہ کی مدد ہو, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو ہی طریقے. اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب آپ صبر کریں گے, اور دوسرا نماز پڑھیں گے. نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے ہی اللہ کی مدد آتی ہے. نہ آپ صبر کر رہے ہیں, نہ آپ نماز کے پابند ہیں, کبھی آپ کی پریشانی دور ہونے والی نہیں. نہ آپ نماز کے پابند ہیں, نہ آپ کے پاس صبر ہے کہ میں صبر برداشت کر سکوں. برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اتنی آپ کی. نمازوں کے پابند بن جائیں, اللہ سے دعائیں کریں, مانگیں, یقیناً آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کے وہ حالات اللہ بدل کر رکھ دے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تمام کو جو لوگ بھی جس طرح کی آزمائشوں میں, پریشانیوں میں ملوث ہیں, اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.